اسلامی قانون تو اللہ کا ہے، وہ سب کا رب ہے، اس میں سب کے ساتھ انصاف۔ یہ اس بنیاد پر نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اسلام کی تعریف کرتے ہیں، ہم اسلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ حق۔ بہرحال یہ الگ ایک موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں جو کام کی اسلامی ریاست کی تاسیس اور بنیاد رکھی، اور اگر ہم اس کو ایک اور لفظ میں تعبیر کریں تو یوں بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار الاسلام قائم، اسلامی ریاست، اسلامی ملک اس وقت زمین کے ٹکڑے پر تقریباً 50 سے اوپر 60 کے آس پاس اسلامی ممالک ہم نہیں کہیں گے، ہم مسلم ممالک کہیں گے۔ اسلامی ملک ایک بھی نہیں۔ اس وقت زمین کے پورے ٹکڑے پر مسلمان ممالک ہیں، اسلامی ملک جہاں پورے اسلام نافذ ہو ایسا کہیں بھی نہیں۔ بہرحال تو یہ بات ہے جہاں ہم بیان کریں، 2 بنیادی باتیں ہیں جن میں آج صرف ایک ہم بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو آپ نے ایک نئے معاشرے کی تشکیل دی، نئے معاشرہ لایا ہے سامنے۔ اور دوسری بات ہے کہ مدنی دور میں کتنے مراحل آئے، جس طرح آپ نے سنا کہ مکی دور میں 3 مرحلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی 13 سال زندگی وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے 3 سال خفیہ دعوت، پھر 7 سال کھل کر دعوت مکہ کے اندر، پھر 3 سال کھل کر دعوت مکہ کے بعد۔ مدینہ منورہ کی زندگی بھی 3 مرحلوں میں تقسیم ہے، انشاءاللہ بھی مجلس میں بیان کریں گے۔ اب صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا معاشرہ تشکیل کیا ہے، اور اس نئے معاشرے کی تشکیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی کام کیا کیے۔ آج ہم مسلمانوں کو وہ کام کرنے، ہم کو کوئی شعور بھی نہیں ہے آج۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی کام کیے۔ نمبر 1 مرکز کی تعمیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کے لیے مرکز تعمیر کیا، جس کو ہم مسجد کہتے ہیں۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوگی، ہمارا تصور مسجد کے بارے میں بہت چھوٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں مسجد میں اذان ہو، نماز ہو، پھر تالا لگے چھٹی ہو جائے۔ مسجد کا یہ حیثیت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو جو حیثیت دیتے ہیں وہ ایک مرکز کی حیثیت۔ تو پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک مرکز تعمیر کیا، اب اس کی تفصیلات آگے۔ دوسری بات، مسلمانوں نے بھائی چارگی قائم کی۔ مدینہ منورہ میں 2 قسم کے مسلمان، ایک مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے اور ایک مدینہ منورہ کے اصلی باشندے، ایک کو مہاجر کہتے ہیں اور ایک کو انصار کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بھائی بھائی بنایا۔ اب اس کی تفصیل بھی آ گیا، صرف یہ عنوان۔ تیسرے نمبر پر ایک مشہور لفظ ہے جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہ 3 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر کیے ہیں نئے معاشرے کی تشکیل کے لیے۔ پہلا کام ہے مرکز کی تعمیر، مسجد نبوی کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ لیکن عجیب بات ہے، آپ کو معلوم ہے ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جب تعمیر کی ہے اور اس کا قبلہ جو مقرر ہوا بیت المقدس مقرر ہوا، 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے اندر بیت المقدس کی طرف میں کر کے نماز پڑھی ہے۔ دیکھو ہماری بات ہے نا، اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اگر میں مثلا مدینہ منورہ کے اندر ہوں اور میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھوں تو یوں کھڑا ہوں، میرا منہ اس طرف ہوگا،
اور اگر میں خانہ کعبہ کی طرف میں کروں تو بالکل الٹ ہو جائے گا، ادھر جنوب کی طرف قبلہ ہے، اور بیت المقدس شمال کی جانب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب نماز پڑھی، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ یہ قبلہ ہو جائے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو الگ ایک بات انشاءاللہ تفصیل آئے گی، جب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف۔ اب جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے تو اس میں قبلہ رکھا گیا بیت المقدس کی جانب، اس سے ایک بہت بڑا بت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا۔ کون سا بت؟ عربیت کا بت۔ آج آپ کو معلوم ہے امت جو حصوں میں پھر تقسیم ہو گئی ہے، عرب و عجم۔ عرب ممالک کا اپنا اتحاد ہے، اور وہ جب کوئی بھی بات کریں گے تو کہیں گے قضیت الامت العربیہ، امت عربیہ کو درپیش ایک مسئلہ، انہیں نہیں کہتے ہیں امت اسلامیہ کو درپیش ایک مسئلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بت کو توڑ گئے تھے، آج امت نے پھر وہ بت بنا لی۔ آپ علیہ السلام نے قبلہ مقرر کیا ہے کون سا؟ بیت المقدس۔ یہ عرب کے بڑے ہونے کا تصور نکالو دماغ سے، سب مسلمان ایک ہے، عرب ہو یا عجم، عرب متوجہ ہیں بیت المقدس کی جانب۔ 16-17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے اللہ کے حکم سے، اور سب نے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی جانب۔ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی ہے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت قبلہ تو ہو گیا شمال کی جانب، تو 3 دروازے چھوڑے گئے، 3 دروازے چھوڑے گئے۔ ایک دروازہ ہو گیا مشرق کو، ایک ہو گیا مغرب کو، ایک ہو گیا جنوب۔ مشرق کو جو وہ تھا دروازہ مشرقی جانب کو، وہ ہے باب النبی یا باب جبریل، اور اس جانب کو دروازہ اس کا نام باب الرحمہ یا باب عاتقہ، اور پیچھے کی جانب ایک دروازہ چھوڑا گیا، 3 دروازے چھوڑے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر، اور مسجد نبوی کی تعمیر کچی اینٹیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکی عمارت بھی بنا سکتے ہیں، حضرات ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ کے لوگ جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ تو ان نقشوں سے واقف بھی تھے، تاجر لوگ تھے اور انصار بھی، لیکن آپ علیہ السلام امت کو سبق دے رہے ہیں کہ اس زیادہ اس ناز اور نخرے کے اندر اور زیادہ چمک دمک کے اندر نہیں پڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ مسجدوں کی جب ظاہری زیب و زینت رنگ روغن زیادہ ہو، اندر کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں ہماری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک زمانہ آئے گا جب مسجدیں باہر سے بہت آباد خوبصورت خوبصورت عمارتیں ہوں گی، اندر ہدایت سے خالی ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں جلدی سے مسجد کو تالا لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں بہت قیمتی چیزیں چوری ہو جائیں گی، اب مسجد کا پروگرام ختم ہو، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تعمیر کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں اندر کا پروگرام مسجد، اب وہ آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جب یہ نقشہ بنایا اور اس میں قبلہ ہو گیا شمال کی جانب، 3 جانب کو دروازے بن گئے، مشرق کو، مغرب کو، جنوب کو، اور جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو اب قبلہ ادھر آ گیا، تو یہ والا دروازہ بند ہو گیا جنوب والا، اب شمال میں ایک دروازہ کھول دیا، اور اس شمالی دروازے کے ساتھ متصل
اس جانب میں ایک چھپرا بنایا گیا. وہ چھپرا ایک مدرسہ تھا اسلامی جس کا نام صفہ ہے تاریخ کے اندر. ابھی آپ کو جگہ میں بتاتا ہوں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کی بنیاد رکھی. اور حضرات مسلمان دو قسم کے تھے. یہ باتوں کو بہت غور سے سننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان دو قسم پر تھے. بعض وہ جنہوں نے مکمل وقت دے دیا دین سیکھنے کے لیے, اور بعض وہ جو مصروف کو کچھ وقت دیتے. جو مستقل وقت دیتے تھے اور کوئی کام نہیں تھا ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. ان کی تعداد کم زیادہ ہوتی تھی اور یہ اپنی کمائی کرتے تھے. اور مسجد نبوی کے اندر مدینہ کے انصار نے, مدینہ کے لوگوں نے اس طرح کی ایک رسی لٹکائی تھی. کھجوروں کے باغات والے آ کر اس کے اندر اپنی کھجوریں لٹکاتے تھے. کوئی لکھا ہے اس سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صدقہ لاتا تو آپ ان کو دے دیتے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے, ورنہ یہ آپ نے مزدوری کرتے تھے, کماتے تھے. تعلیم تھا اور مسجد نبوی تعلیم کا مرکز تھا. اس میں حلقے لگتے تھے اور لوگ سیکھتے تھے اور ان کی آوازیں اتنی بلند ہو جاتی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمائے کہ اپنی آوازوں کو تھوڑا ہلکا کرو. آج ہماری مسجدوں میں یہ ماحول کیوں ختم ہو گیا؟ سیکھنے کا ماحول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری مسجد میں آئے سیکھے. تو یہ مدرسے یہی مساجد ہے. مسلمانوں کی ہر مسجد دین سیکھنے کی جگہ بن جائے. مدرسہ کا معنی سیکھنے کی جگہ, عربی کا لفظ ہے. ہمارے عرف میں مدرسے کی اسکول کہتے ہیں, سیکھنے کی جگہ. ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ آئے مسجد کے اندر سیکھے. کیا سیکھے؟ اپنی ضرورت سیکھے. اگر اس کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن سیکھے. اگر اس کی نماز میں گڑبڑ ہے وہ اپنی نماز سیکھے. اگر اس کو حج کے مسائل سیکھنے وہ حج سیکھے. اگر وہ کاروبار میں لگا ہوا ہے تو کاروبار سیکھے, معاشرت سیکھے. یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صفہ اصحابی صفہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپر بنایا وہاں. تیسری بات کیا ہو گئی کہ مسجد کے ایک جانب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنائے, چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے. اور اس وقت صرف 2 حجرے بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت سودا تھی اور حضرت عائشہ سے اسی وقت صرف رخصتی ہو گئی, نکاح پہلے ہو گیا تھا. یہ 2 حجرے بنائے. بعد میں حجرے زیادہ کیے گئے. یہ مسجد نبوی کے مشرقی جانب کے اندر. اور مسلمانوں نے مسجد نبوی کے اندر نماز جماعت کے ساتھ شروع, لیکن نماز جماعت کے لیے جمع کیسے کیا جائے, لوگوں کو اطلاع کیسے ہو جائے کہ جماعت کا وقت ہو جائے, سب آ جاؤ, اس پر مشورہ ہوا. سب بیٹھ گئے. تو کسی نے کہا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہونے لگے گا جماعت کا, ہم ایک آگ لگا دیں گے. تو جب آگ کے شعلے بلند ہوں گے اور مدینہ کے رہنے والے لوگ دیکھ لیں گے کہ آگ کے شعلے بلند ہو گئے تو سمجھ لیں گے کہ جماعت کا وقت ہو تو سب آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجوس کا طریقہ ہے آگ. تو کہا ہم ایک بغل وہ نہیں ہوتی ہے بجاتے ہیں, وہ ہم بجائیں گے, آواز جس سے نکلتی ہے تو اس سے لوگوں کو اطلاع ہو جائے گی. پائے بھی نہیں, یہ نصارہ کرتے. گھنٹی بجائیں گے, یہ بھی نہیں. مجلس ختم ہو گئی, کوئی واسطے نہیں. ایک صحابی ہے جس کا احادیث کی کتابوں میں فقط اذان میں ذکر ہے اور اس کا کہیں بھی ذکر نہیں. تو کوئی چھوٹا آدمی یعنی مشہور نہ ہو لیکن وہ کسی بات کے بارے میں فکرمند ہو جائے, اللہ دماغ میں بات ڈالے.
یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بات کا حل ایک بڑا آدمی نکالے. سب گئے اپنے گھروں کے اندر. رات کو سے ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، رات کو سے خواب میں دیکھتے ہیں کہ دو آدمی جا رہے ہیں اور ایک کے ہاتھ میں وہی بجانے والی بانسری ہے. انہوں نے ان کو کہا کہ یہ بانسری مجھے دے دے. خواب میں وہ کہتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ کہا ہم مسلمان لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کریں، تو میں یہ دے دوں گا ان کو کہ آپ یہ بجاؤ. تو ان دو آدمیوں نے ایک نے کہا کہ ہم آپ کو اس سے بہتر بتائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیا بات؟ تو اس نے پورے اذان کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پورے اذان کے کلمات سنائے اور ان کو یاد بھی ہوگا. صبح جیسے اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، اللہ کے رسول میں نے اس طرح کو خواب دیکھا ہے اور یہ کلمات سیکھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب بالکل حق اور سچ ہے. تم جاؤ بلال کو یہ کلمات بتا دو، تم اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ، بلال اونچی جگہ پہ چڑھ جائے گا کیونکہ بلال کی آواز اونچی ہے، سب کو پہنچ جائے گی. تم اس کو کہتے جاؤ، بلال سب کو سناتا جائے. یہ اذان کی ابتدا ہو. ابھی جب بلال رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کے پہلے میں کھڑے ہوئے اور ان کو بتاتے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بلال زور سے کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان دے رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آ رہے بھاگ کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی خواب میں نے بھی دیکھا. اور یہاں سے اذان کی ابتدا ہو گئی. یہ ہم اذان دیتے ہیں نماز کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مرکز کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی ہے جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں. لیکن اس مسجد کی حیثیت حضرات آج والی مساجد کی نہیں جس کو ہمارے عرف میں مسجد کہتے ہیں کہ خاص وقت کے لیے کھولو پھر تالا لگا دو کہ کوئی نہ اندر آئے نہ باہر جائے. یہ طریقہ نہیں. مسلمانوں کی مسجدیں سیکھنے سکھانے کا مرکز ہونا چاہیے. یہاں مسلمانوں کے ہر طبقے کو سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے اور ہر طبقے کو آنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. یہ بات تو ہو گئی پہلی مرکز کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دیکھیں حضرات، یہ ہے مسجد وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر اپنی زندگی میں 2 مرتبہ کی ہے. پہلی مرتبہ جیسے ہی تشریف لائے آپ مدینہ منورہ میں، اور صرف یہ والا ٹکڑا، صرف یہ والا ٹکڑا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا ابتدا میں. لیکن بعد میں جب رش بڑھ گیا تو سن 7 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ فرمایا، یہ والا اضافہ فرمایا. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس مسجد کے 3 گیٹ ہیں. یہ باب الرحمہ اور یہ دوسرا باب النبی یا باب جبریل اور یہ تیسرا باب مؤخرۃ الجدار یا پیچھے والا حصہ. یہ جب قبلہ تبدیل ہو پہلے قبلہ اس جانب کو تھا پھر قبلہ اس جانب کو بن. یہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ جنوب کی جانب ہے. پہلے قبلہ اس جانب کو تھا تو یہ دروازہ یہاں تھا. بعد میں جو قبلہ ادھر چلا گیا تو یہ دروازہ ادھر آ گیا. اور اس دروازے کے ساتھ متصل حضرات دیکھ رہے ہیں یہ صفہ ہے. یہ صفہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مستقل وقت دینے والے طلباء ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے. اور یہ وہ جگہ حضرات یہ وہ حجرے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے لیے تعمیر کی. یہ مسجد نبوی کو وہ نقشہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. یہ پھر وہی ہے، یہ مسجد ہے، یہ شمالی جانب ہے اور یہ حجرے ہیں ازواج مطہرات کے حجرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے. یہ بات ختم. دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے مسلمانوں میں آپ علیہ السلام نے بھائی چارگی قائم.
ابھی آپ نے سنا حضرات ایک بات کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ مقرر کے بیت المقدس تو قومیت کا بت توڑا. قومیت کا بت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے کہ عرب و عجم کو کوئی نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کو ایک بناتے. اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مہاجرین اور انصار ان کو بھائی بھائی بنائے. ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے وارث بھی. اگر ایک کا انتقال ہو جائے دوسرا وارث بن جائے. 9 تعداد مہاجرین و انصار کی تعداد 9 45 مہاجرین اور 45 انصار. اور یہ کہاں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھائی چارہ قائم کیا ہے. ایک مکہ میں وہ مہاجرین کے لیے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا اور حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کا بھائی بنا. وہ مکہ کے اندر. لیکن یہ جو مدینہ کے اندر ہے یہاں ایک مدینہ کا آدمی اور ایک مکہ کا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنا. اور جب یہ بھائی چارہ قائم ہوا تو انصار نے خوب ایثار کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا بھائی بنایا سعد بن ربیع. انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا عبد الرحمن تم کو معلوم ہے کہ میں انصار کا مالدار آدمی، میرے پاس بہت دنیا ہے، پیسہ ہے، آپ کو میں آدھا کروں گا، آدھا آپ کو دے دوں گا، آدھا اپنے پاس رکھوں گا. اور میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں چھوڑ دوں گا آپ کے. لیکن مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا، وہ خوددار لوگ تھے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دعوت دے رہے تو فوراً لے لیں گے. انہوں نے کہا نہیں آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو. بازار کو کون سا راستہ جاتا؟ بازار کا راستہ بتا. کیونکہ دونوں کے مقام مشہور بازار تھا. گئے اور وہاں خریداری شروع کی اور کما لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کپڑے پر زرد لنگ لگا ہوا، زرد رنگ. کہا عبد الرحمن اس میں زرد لنگ. اللہ کے رسول نے شادی کر لی، کام کی اطلاع بھی نہیں کی. انصار نے ایثار قربانی پیش کی. لیکن مہاجرین خوددار تھے، کسی کے احسان اپنے سر پر نہیں لیں گے. آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں بھی احسان کسی کا اپنے سر پر نہیں لوں گا، میں نہیں لوں گا کسی. یہ بات ہوتی ہے مسلمانوں کا جذبہ. حضرات آج ایک عجیب مسئلہ ہے. آج آپ مسلمان عبادت خانوں کے بعد اور مسلمانوں کے مساجد کے بعد بھیک مانگنے والے کے، چندے والوں کی پوری لائن دیکھیں گے. یہ اور کسی میں نہیں، صرف مسلمانوں میں کیوں ہے ایسا؟ اب بات یہ ہے اس میں دونوں جانب کا قصور ہے. اس میں اگر غریب لوگوں کا قصور ہے تو اس میں مالدار لوگوں کا یہ قصور ہے. اگر مالدار لوگ، حضرات کی بات اہم ہے، اگر مالدار لوگ اپنے پورے مسلمان ملت سے خبردار ہوں کہ ہمارے کون کون سے علاقوں کے اندر غریب لوگ ہیں جن کے ایمان کو پیسوں پر خریدا جاتا ہے، اور مسلمان لوگ اپنی زکات کی ترتیب بنائیں اور یہ پیسہ وہاں پر خود پہنچائیں. کیا ضرورت ہے کہ غریب ہمارے دروازے پر آئے اور ہمارا دروازہ کٹکھٹائے؟ فریضہ ہے زکات ادا کرنا ہے، میں خود غریب کے دروازے پر جاؤں. اگر میرے خاندان میں غریب ہے میں کیوں اس کو بے عزت کروں کہ لوگوں کے سامنے چلتا ہوا آئے میرے دروازے پر اور لوگوں کے سامنے میرے اپنے میں اس کو چھپ چھپ کر لے جا کر کے اس کی حاجت پوری کر دوں؟ میرے تو ذمے پر ہے زکات ادا کر. اگر مسلمان لوگ اس بات کا اہتمام کریں، مالداروں میں انصاف پیدا ہو جائے اور غریبوں میں قناعت پیدا ہو جائے. غریبوں میں قناعت پیدا ہو جائے. بھائی اللہ نے جو کچھ دیا بہت شکر ہے، بس اللہ کا دیا سب کچھ تھی. آپ کو فلانی گاڑی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے مجھے. آپ کو کاٹن کے کپڑے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، یہ والا ٹھیک ہے. آپ کو راجو گاڑی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، یہ والی ٹھیک ہے. غریب مسلمانوں میں قناعت پیدا ہونا چاہیے
اور مالدار مسلمانوں میں انصاف پیدا ہونے سے حیات کی ترازی کے جو پلڑے ہیں ان دونوں کو ٹھیک ہونا چاہیے، پھر معاملہ ٹھیک چلے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی، اب اس کی حکمتیں آپ سنیں حضرات، عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل کتنا عجیب نمونہ ہے۔ جب مکہ سے آئے مہاجرین مدینہ میں ان کا تو کوئی ٹھکانا نہیں ہے، اب یہ رہیں گے مہمان تو مہمان کتنا مہمان رہے گا، 1 دن رہے گا، 2 دن رہے گا، 3 دن رہے گا، آخر تو مہمان بھی تنگ ہو جائے گا کہ میں بوجھ بن گیا ہوں اس کے لیے۔ اب مہاجر لوگ کیا کریں، انہوں نے تو صرف اسلام اور دین کے لیے اپنا وطن قربان کر دیا، ان کو کیا ضرورت تھی مکہ سے نکلنے کی۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ مہمان بن کر رہے ہیں، نتائج غلط ہوں گے۔ دوسری صورت مہاجرین کو الگ آباد کیا جائے، انصار کو الگ آباد کیا جائے، اس سے ایک 2 الگ الگ رہنے والے لوگ اور 2 طبقے پیدا ہو جائیں گے اور امت بچ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اٹھا دونوں کو ایک کر دیا، ضم کر دیا، ختم کر دیا۔ دونوں ایک ہونا چاہیے۔ اب اس میں عجیب بات ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وطن کا بت توڑا، وطن کا بت توڑا ہے، میں فلانے وطن کا، آپ فلانے وطن کے، آپ پنجابی، میں پٹھان، وہ بلوچی، وہ سندھی، وہ فلانے ملک کا، وہ فلانے ملک کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توڑ دیا، مہاجر انصار کو بھائی بنا دیا۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کو اپنے قومیت پر کتنا فخر، وہ قریش کے علاوہ قبرستان میں اپنے مردے کو بھی نہیں دفن کرتے، یہ قبرستان غیر لوگوں کا ہے، ہمارا مردہ اس میں دفن ہو جائے یہ ہماری شان کے خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے غیر قریش کو بھائی بنا دیا، اور وطن کا جو بت ان کے دماغوں میں پڑا ہوا یا قوم کا بت بھی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سب کو ایک مقصد۔ دوسرا بڑا مقصد اور عجیب مقصد، مہاجر کون لوگ ہیں؟ مہاجر وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 13 سال گزارے، ان کو سیکھنے کا بہت موقع ملا ہے اور انصار کو نہیں ملا۔ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم لوگوں نے دیکھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑی بناتے ہیں، ایک پرانا اور ایک نیا، ایک سینئر اور ایک جونیئر، دونوں کو ملاتے ہیں تاکہ یہ سینئر اس کو سکھائے وہ باتیں کہ اس نے 13 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ جب دونوں بھائی بن جائیں گے، دنیا کا فائدہ اپنی جگہ اور دین کا فائدہ ہو جائے گا۔ ایک پرانا ملاؤ نئے کے ساتھ، وہ پرانا وہ تمام باتیں سکھا دے اس نئے کو جو اس نے نہیں سیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ مقرر، اور پھر ان 9 تعداد میں آپ نے بھائی بنا۔ یہ آخری بات ہے جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز مدینہ منورہ کے اندر 3 مذہب آباد ہو، ایک اسلام، ایک مشرک اور ایک یہودی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امن فضا کے لیے مسلمانوں کو تو بھائی بھائی بنا دیا، لیکن مدینہ منورہ میں جو اور لوگ رہتے ہیں ابھی ان کو بھی جوڑنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ قائم، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گروپ بنائے۔ جب آپ نے یہ صلح کیا ہے، میثاق کیا ہے، معاہدت کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گروپ بنائے۔ اس میں ایک کو کہا قریش میں یثرب، ایک مسلمان المؤمنون والمہاجرون من مکہ، ایک مسلمانوں کی وہ جماعت جو مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، یہ اس معاہدے کا ایک گروپ ہو گیا، ایک فریق ہو گیا۔ دوسرا قریش من یثرب، یثرب اور مدینہ کے رہنے والے، یہاں اپنے مسلمان اور کافر کا فرق نہیں کیا۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ نہیں بنایا، مدینہ کے باشندوں کو ایک گروپ بنایا، چاہے مسلمان ہو یا کافر۔
سب مکہ کے باشندے ایک گروپ. کیوں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کو ایک گروپ بناتے اور مدینہ کے جو غیر مسلم لوگ ہیں جو یہودی بھی نہیں ہے مشرک ہیں ان کو الگ گروپ بناتے آپس میں جنگ ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سب مسلمانوں کو ایک گروپ بنا, دوسرا گروپ بنا مدینہ منورہ کے اصلی باشندے چاہے مسلمان یا کافر, اور تیسرا گروپ بنا مدینہ کے آس پاس آباد ہونے والے یہودی. 3 گروپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کسی فریق میں نہیں ہے. آپ کون سے؟ نہ, آپ سرپرست ہیں. اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گروپ میں نہیں شامل ہوئے. کل کو بات کریں گے تو اور کہیں گے نہیں آپ تو فلانے گروپ کے ہیں, نہیں. آپ نے کہا میں کسی ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوں کہ ان کا ترجمہ, آپ سرپرست ہے. اگر کچھ اختلاف ہوگا تو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرپرست کی حیثیت. اور تیسرے نمبر پر اس معاہدے میں کیا باتیں ہوئی ہیں؟ معاہدے کی دفعات, اپنے اپنے دین پر عمل کرنے کا حق. مسلمان لوگ اسلام پر چلیں گے, مشرک لوگ اپنے شرک پر چلیں گے, یہودی اپنے یہودی پر چلیں گے. اپنے اپنے اخراجات کی ذمہ داری, یہودی اپنے اخراجات خود برداشت کریں گے, مکہ مکرمہ کے مسلمان اپنے اخراجات خود برداشت کریں گے, اور مدینہ منورہ کے لوگ مسلمان یا کافر اپنے اخراجات خود برداشت. تیسری بات, اگر جنگ ہو جائے تو سب ایک ہوں. چوتھی بات, معاہدے کو غلط مقاصد کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا. کل جس سے ذاتی جھگڑا ہو گیا آپ لوگوں کو کہتے ہیں آج وہ میرے ساتھ مل جائے اس فلانے آدمی کو مارنا ہے, نہیں. غلط مقاصد کے لیے اس معاہدے کو نہیں استعمال کیا جائے. اور نمبر 5 کیا ہے؟ ہر مظلوم کی حمایت کی جائے گی. اور نمبر 6 فساد اور ہنگامہ منع ہوگا مدینہ منورہ کے. اور نمبر 7 جھگڑے اور اختلافات کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع. اور نمبر 8 مدینے پر حملے کی صورت میں سب اپنے اپنے اطراف کا دفاع کریں, مدینہ کا نصاب کے سامنے آ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا ہے اور سب کو اپنے ساتھ جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل